ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اور جب تک ایک مسلمان اپنے رب اللہ کو پہچانے گا نہیں تب تک اللہ سے ڈرے گا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کو پہچانیے، اور اسی اللہ سے جو ایک ہے، احد ہے، یکتا ہے، اسی سے ڈرنا ہے ساتھیوں ہم لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے تھے توحید کی، تو چونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ مختلف معبودوں کو، الہوں کو پوجتے تھے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور ہر گروہ کا اپنا اپنا ایک ماننے والا تھا۔ تو ان میں سے بعض نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس الہ کی دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کے بارے میں ہمیں بتلا رہے ہیں، ذرا اس اللہ کا نسب تو ہمیں بتلائیے، کون ہے وہ اللہ؟ انہوں نے سوال کیا، اللہ کا نسب تو بتلائیے۔ یہ سوال مشرکین مکہ نے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی 4 آیتیں، جو سورہ نمبر 112 ہے، 4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے، یہ آپ کے رب کا نسب پوچھتے ہیں، کہیے قل هو اللہ احد، کہ جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے نا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابری کا، کفو کہتے ہیں برابر کو عربی زبان، اس کے ایکول، اس کے ہمسر، اس کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی چیز ہے ہی نہیں کوئی۔ ساری سلطنت، بادشاہوں کا بادشاہ، ہر چیز پر قابض ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا کون ہے؟ اللہ رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اور آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد وہ عرش پر مستوی ہو گیا، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ آسمان اور زمین ایک نہیں، ایسے 7 ہیں ساتھیوں، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے، وہ 500 سال کا ہے۔ اب تک پوری جو سائنس کی دنیا ہے وہ اب تک ایک آسمان تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ ان کے پاس آج تک آسمان کا، اسکائی کا کوئی کلیئر ڈیفینیشن آج تک موجود نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے لوگ کچھ چاند پر اگر چلے گئے، اور اگر گئے ہیں تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی اپلبدھی ہے ہماری، چاند پر ایک آدمی چلا گیا ہے تو کہتے ہیں بہت بڑی اپلبدھی ہے انسانوں کے لیے، اتنا پیسہ خرچ کیا گیا، سالوں سال کی محنت لگائی گئی، ٹیکنالوجی بنایا گیا، تب کوئی شاید چاند پہ گیا۔ کہتے ہیں یہ ایک اپلبدھی، کتنی بڑی اپلبدھی ہے انسانی دنیا کے لیے۔ لیکن 7 آسمان اللہ نے بنائے، 7 زمین اللہ نے بنائے، ان آسمانوں کے بیچ میں اللہ نے کیسی کیسی کیا کیا مخلوق رکھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس جیسا پاورفل کوئی نہیں ہے۔ اسی نے کیڑے مکوڑوں کو بنایا، ہر مخلوق کو بنایا، حیوانات کو، چین پرند سب کو اس نے بنایا، جن جنات کو، فرشتوں کو، سب کو اسی نے بنایا۔ شیر، باغ، چیتا، جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ، خونخوار سے خونخوار جانور، سب کو اللہ نے بنایا۔ یہ پہاڑ کو دیکھیے، کتنا سخت پہاڑ ہے، کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا ہے۔ پہاڑ زمین کے اوپر جتنا ہے اس سے زیادہ کہیں زمین کے اندر ہے، تاکہ وہ ارتھ کو، زمین کو سٹیبل کرتا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے زمین میں۔ اتنا سخت پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ۔ آپ کبھی افریقہ کے جنگلوں میں جائیں یا ویڈیوز افریقہ کے جنگلوں کی دیکھیں گے تو آپ کو لا تعداد درخت دکھیں گے، پیڑ دکھیں گے ساتھیوں، اتنے پیڑ ہیں کہ کچھ کہنے کا نہیں۔ اللہ کا علم دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ایک پتا جو ٹوٹ کے گرتا ہے نا کسی بھی درخت سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔
کسی انسان کو کوئی کہہ دے کہ ایک درخت کے پتوں کو گنی، آپ گن نہیں پائیں گے. اتنے سارے دنیا میں درخت ہیں ساتھیوں، کتنے درخت ہیں، اللہ ہی بیٹا جانتا کتنے درخت ہوں گے، ان گنت درخت ہیں. ان تمام درخت میں کتنے پتے ہیں، کون پتا کب گرتا ہے، کب لگتا ہے درخت کو، سب اللہ کے نالج میں. ساتھی اتنا زیادہ علم والا ہمارا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کالی رات میں کالی پہاڑ پر کالی چوٹی جو چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کالی چوٹی کے چلنے کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے چلنے کے آہٹ کو بھی سن رہا ہے. ساتھی کتنا عظیم ہمارا رب ہے، ذرا سوچیے. قرآن مجید میں اس نے مثال دی انسانیت کو سمجھانے کے لیے، اپنی کاریگری کو سمجھانے کے لیے، اپنی عظمت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دی. تو مثال اللہ نے شروع کر دی مچھر سے. اتنی عجیب بات ہے، مچھر جو ایک حقیر سا جانور ہے، حقیر سا ہے، مخلوق ہے ایک اللہ کی، مچھر، اللہ نے اس کی مثال دی قرآن مجید میں. کہیں پر اللہ نے مکھی کی مثال دی، کہیں پر اللہ نے مکری کی مثال دی، کہیں پر اللہ نے ہنی بھی یعنی مدھو مکھیوں کی مثال دی. تو کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پر اللہ کی مخلوق ایک بلو ویل بھی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے. وہ سب سے بڑا اینیمل اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ بلو ویل ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا، دنیا میں دیکھ کر کے دکھلائے کہ دیکھو اتنی بڑی مخلوق کو، ایک چھوٹی سی حقیر سے مخلوق کو لے کر کے ہم نے بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی ہم نے پیدا کر دیا ہے ساتھیوں. اور اللہ نے یوں ہی مثال بیان نہیں کی ہے. آج بڑے بڑے سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں، حیرانگی کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مچھر کی مثال قرآن میں بیان کی گئی، یوں ہی بیان نہیں کی گئی ہے. مچھر جس طریقے سے سائنسدان نے جب ریسرچ کیا تو کئی سارے مچھروں پر کتاب لکھی گئی ہے، کئی سارے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، دکتورا اپنا کیا ہے کس پر، مچھروں پر. اللہ اکبر کبیرہ. کئی سارے افریقہ کے بعض علاقوں میں جائیں گے تو 300 یا 3000 سے زائد صرف مچھر کے مختلف قسم پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور آج کی یہ تحقیقی سائنس اتنے ایڈوانس ہونے کے بعد ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انسانی خون جو پیتا ہے مچھر، دراصل وہ مادہ مچھر ہے، نر مچھر نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. آپ مچھر کو لیجئے، کوئی بتا سکے گا دیکھ کر کہ یہ نر ہے کہ مادہ ہے؟ لیکن قرآن میں اللہ نے مادہ مچھر کا ذکر کیا ہے، نہ کہ نر. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ، یعنی کہ نر مچھر جو ہے یہ خون نہیں پیتا، مادہ مچھر خون پیتے. یہ آج ہم کو سائنس کی تحقیق سے پتہ چل رہی ہے. مکھی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے انسانوں ذرا کان لگا کر کے غور سے سنو. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے. کون سی مثال؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پرستش کرتے ہو اللہ کے علاوہ، سنو وہ سب اگر مل بھی جائیں، سب کے سب مل جائیں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، جن کی بھی تم پورا کرے، چاہے وہ مورتیاں ہوں، جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو نا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، سب کو ملا لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کیوں مکھی کی مثال کیوں اللہ نے دی؟ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے آگے کہا رہے مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے نا، یہ اتنے کمزور ہیں کہ اس چھینی ہوئی چیز کو واپس بھی نہیں لا سکتے. لہٰذا اللہ نے کہا کہ کمزور ہے مانگنے والا اور کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. مکھی، آج کے بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ مکھی کی جو سر ہے نا وہ سوئی کے نوک سے بھی چھوٹی ہے، سوئی کے نوک سے بھی چھوٹی ہے. اور اس میں غالباً 1,00,000 سے زائد اس سر کے اندر کھانے ہیں. اور ان کھانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے، جیسے ہم لوگ تار کو جوڑتے ہیں نا، وہاں سے الیکٹرک سوئچ سے نکال کے لائیں ادھر بورڈ پر اس پنکھے میں، ان کھانوں کو جوڑنے کے لیے قریباً سائنسداں کہہ رہے ہیں آج قریباً 50 کروڑ تاڑوں کا جوڑ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. حیران ہے کی بات. مثال اللہ دے رہا ہے، ایک مکھی چھوٹی سی ہماری مخلوق ہے، تم سب مل جاؤ جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا اللہ کے علاوہ، مکھی نہیں بنا سکتے ہیں وہ. اللہ اکبر. پھر اللہ نے مثال دی شہد کی مکھی کی. سورہ نحل پڑھیے آپ، سورہ نمبر 16. پوری سورت اللہ نے اسی کے نام کر دی ہے. کہا ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے. کیا وحی کی اللہ نے شہد کی مکھی کو؟ کہ جاؤ پہاڑوں میں اپنے گھر کو بناؤ اور دور دراز کا سفر کرو. عجیب بات نہیں ہے کہ بھائی شہد کی مکھی کو وحی کی، مطلب
شہد کی مکھی کو اللہ نے بتلایا خفیہ طور پر، تیرا یہ کام ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج جو لوگ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اعلیٰ ڈگری پڑھتے حاصل کرتے ہیں، حیرانگی کی بات ہے کہ لوگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں صرف مدھو مکھی کی زندگی پر. اللہ اکبر. جو ہی مثال بیان نہیں کیا گیا قرآن میں. ہم نے وہی کی، اللہ نے فرمایا مدھو مکھی کو کہ جاؤ اور پھولوں کے رس کو چوسو، اور پھولوں کے رس کے چوس کے لے کر اچھا زہریلا کیڑا ہے یہ، اگر ڈنک مار دے، کاٹ کسی کو لے تو انسان کو بہت لہر ہوتی ہے اس کے جسم میں. اس زہریلے کیڑے کے پیٹ کے اندر ایک میٹھا شہد بنانے والا کون ہے؟ کبھی غور کریے، کون ہے اللہ کے علاوہ؟ جن کو لوگ پوج رہے ہیں، جن کو لوگ پکار رہے ہیں. یا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ ہی نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، سب چیز بائی چانس ہو گیا. تو ان سے سوال کیا جائے گا بھائی کہ اس مکھی کے پیٹ میں کون سا ایسا کارخانہ ہے، کون سی ایسی فیکٹری ہے، یا کون سی ایسی مشینری ہے جو اس مکھی کے پیٹ کے اندر لگی ہوئی ہے، یا کس انسان نے لگایا ہے جو اس مکھی کو، جو پھلوں کے رسوں کو وہ چوس رہی ہے، اس کے پیٹ میں وہ مفید شہد جس کو اللہ نے شفا کہا ہے قرآن مجید میں کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، انسانوں کے لیے یہ شفا ہے. کون اس سے شفا پیدا کر رہا ہے؟ کون اس سے شہد پیدا کر رہا ہے؟ یہ اپنے گھر کو بنا رہی ہے. کیسا بنا رہی ہے؟ ہیکساگونل اسٹرکچر میں بنا رہی ہے. ہاں، ہر مکھی، جو مدھو مکھی کا چھتا آپ دیکھتے ہیں، اس پر لوگوں نے ریسرچ کیا، پڑھائی ہے اس پر، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. کہا جاتا ہے یہ اتنا بہترین طریقے سے، اتنا تراشا ہوا ان کا گھر ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کی لمبائی اور گولائی کے مطابق اپنے اس گھر کو بناتی ہیں اور ہیکساگونل اسٹرکچر میں بناتی ہیں. یعنی جس کے 6 کھانے ہوتے ہیں، 6 سائڈز ہوتے ہیں ہیکساگونل کے. کیوں؟ ان کی لمبائی اور گولائی ان کے جسم کا ویسا ہی ہے کہ اس سے بالکل فٹ ہو جائے. اس پورے چھتے کی ایک ملکہ ہوتی ہے، کوئین، جس کے حکم کے تابع بعض مدھو مکھیاں ہوتی ہیں. سب کو کام پر وہ لگاتی ہے کہ تمہارا ایک کا کام ہوتا ہے، دربان کا کام ہوتا ہے، جو شہد کی مکھی جو چھتا ہوتا ہے اس کے باہر وہ گارڈ کرتی ہے، کوئی دوسرا یا گندگی آلود والی مکھی جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو. ہمیشہ صاف پانی پیتی ہے. اور بتاؤں میں، ہزاروں کلومیٹر کا یہ سفر طے کرتی ہیں. عجیب بات کیا ہے، جو مکھی کا چھتا جو سبھی ہوتا ہے اسی میں وہ واپس آ جاتی ہے. کس نے یہ اس کو عقل دی ہے؟ اس کو راستہ کس نے بتلایا ہے؟ سب بائی چانس ہو گیا؟ سب اپنے آپ وجود میں آ گیا کہ کوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو اس کو وحی کر رہا ہے، الہام کر رہا ہے، بتلا رہا ہے. دور دراز کا سفر کر کے وہ کیسے اس کو راستہ معلوم ہو رہا ہے، اور آ کر کے وہ کتنے مدھو مکھی کے چھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ہزاروں لاکھوں ہیں. لیکن جس مدھو مکھی کا چھتا جو سا بھی ہوتا ہے، جس کا وہ گھر ہوتا ہے، وہ اسی چھت میں آتی ہے. اللہ اکبر. اپنے فضلہ کو وہ کبھی بھی اپنے چھت کے اندر نہیں رکھتی ہے، یعنی ویسٹ مٹیریل کو وہ ہمیشہ اپنے چھت کے باہر اس کو رکھتی ہے. کوئی اگر مدھو مکھی آ جائے جس میں گندگی لگی ہوئی ہو، وہ جو دربان رہتی ہے نا مدھو مکھی، وہ اس کو انٹر نہیں کرنے دیتی ہے. اور اگر اللہ کے رسول صحیح مسلم کے حدیث فرماتے ہیں کہ اگر ایک خلیفہ موجود ہو، اسلامی مملکت کے ایک خلیفہ ہو، اور اس خلیفہ کی موجودگی میں دوسرا خلیفہ خلافت کا دعویدار اگر ہو یا دعویداری کھڑا کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. بعین ویسے ہی مدھو مکھیوں، جو کیون مدھو مکھی ہوتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مدھو مکھی وہ ملکہ بننے کا دعویٰ کرے، اس کو قتل کر دیتے ہیں یہ لوگ. کتنی عجیب بات ہے. غور کریے ذرا اللہ کی اس تحقیق پر. اور کس نے، کون سا وہ فیکٹری لگا ہوا ہے پیٹ کے اندر اس کے، جو اس کو یہ کر رہا ہے، شہد بنا رہا ہے. اور گائے کو آپ نے دیکھا ہے، گائے کے تھنوں سے دودھ آتا ہے ساتھیوں. کیسے دودھ آتا ہے گائے کے تھن سے؟ قرآن نے اس کو بہت پہلے بتلایا ہے. قرآن نے کہا کہ ہم گوبر اور خون کے راستے سے کے بیچ سے ہم تمہارے لیے خالص دودھ گائے کے تھنوں سے نکال کے لاتے ہیں. اللہ اکبر. جب خالص دودھ گائے کے تھنوں سے نکلتا ہے تو نہ اس میں گوبر کی آمیزش ہوتی ہے، نہ ہی خون کی. بالکل صاف شفاف، بالکل سادہ سا دودھ نکلتا ہے ساتھیوں. اس میں کوئی مہک آپ کو نہیں ملے گی، نہ گوبر کی نہ خون کی.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس نے کیا ہے یہ؟ کس انسان نے یا کس ولی نے، کس اولیاء نے، یا جس کی بھی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کس نے وہ میکینزم فٹ کیا ہے گائے کے پیٹ میں؟ ذرا سوچئے نا، گائے چارہ کھاتی ہے ساتھیوں، گھاس کھاتی ہے، اس گھاس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا اس سے بڑا احمق اور کون ہوگا ساتھیوں؟ سوچئے ذرا، دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے جمعہ میں الحمدللہ، میں دیکھ رہا ہوں سب کے چہرے الگ ہیں ماشاءاللہ، سب کے چہرے الگ ہیں، سب کے بناوٹ الگ ہے، کسی کا فیس لمبا ہے، کسی کا چوڑا ہے، کسی کا گول مٹول ہے نا؟ ہمارے باپ دادا کے بھی چہرے الگ تھے ساتھی، ان کے باپ دادا کے بھی چہرے الگ تھے۔ مجھے بتلائیے آپ، آج فی الوقت دنیا میں ایک دن میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ دنیا ایک دن میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ افریقہ کے جنگلات میں بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، افریقہ کے دور دراز گاؤں میں بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، ہندوستان کے دور دراز گاؤں میں، شہر میں بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، عرب میں بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، یورپین کنٹریز میں بچے پیدا ہو رہے ہوں گے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ماں کے رحم میں بچوں کی شکل اور صورت عطا کرنے والا مختلف کون ہے؟ کون ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت جو نازل ہوئی نا قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے نبی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی ایک صفت کا بیان کیا، جس نے پیدا کیا۔ اللہ کا ایک نام ہے المصور، بنانے والا، شکل و صورت کو بنانے والا، المصور اللہ کا ایک نام ہے ساتھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائیو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے نام، اسم و صفت پر وہ ذرا غور و فکر کرے۔ ایک آدمی اگر اللہ کے ناموں پر غور کرے گا نا، شرک سے توبہ کر لے گا۔ بڑے ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیا منع کیا؟ کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں، انسان جاندار کی تصویر نہ بنائے۔ کیوں؟ اگر آپ جاندار کی، کسی انسان، کسی جانور جو جاندار ہے اس کی تصویر بنائیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو، لہٰذا منع ہے کہ کسی جاندار کی ہم تصویر بنائیں، یہ منع ہے۔ ہاں، آپ کسی سینری کی تصویر بنا سکتے ہیں، کوئی نیچر کی تصویر آپ بنا سکتے ہیں، لیکن جاندار کی تصویر بنانا اسلام میں منع کیا گیا۔ سوچئے، ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر جب بچے کا وجود ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت کو بنانے والا کون ہے؟ مختلف کون ہے؟ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، دنیا کے جتنے اچھے پینٹر ہیں، جتنے بڑے پینٹر ہیں، جتنے ماہرین پینٹر ہیں، سب کو جمع کر لیا جائے اور سب کو کہا جائے دیکھ کے تصویر نہیں بنانا ہے۔ دیکھ کے تو لوگ تصویر بناتے تھے، وہ تصویریں بناؤ جو اب تک وجود ہی میں نہیں آئی ہے۔ کتنے بنا سکیں گے؟ 2، 10، 20، 25، 100؟ دنیا کے سارے بڑے بڑے پینٹر نہیں بنا سکیں گے زیادہ۔ جب سے نسل چلی ہے نا انسانیت کی، تب سے ماں کے رحم میں مختلف فیسز، شکل اور صورت عطا کون کر رہا ہے؟ المصور، اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے بھائیو جو مختلف شکل و صورت جو ہے عطا کر سکے۔ دنیا میں سارے کے سارے لوگ الگ ہے، اللہ کو کبیرہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ جب سے نسل دی تب سے قیامت تک ہوتا چلائے گا، اور ڈیلی ہو رہا ہے یہ۔ اب بھی لوگ اللہ کی وحدانیت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ڈیلی ہو رہا ہے ساتھیوں یہ۔ اللہ نے کہا قرآن میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگوں کیا تم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے ہو؟ ذرا اپنے آپ پہ بھی کبھی غور کر لیا کرو۔ اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ہونٹ دیے ہیں، زبان دیے ہیں، ہاں؟ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار میں بنایا ہے۔ مقدار مطلب ایک کوانٹٹی میں بنایا ہے، جتنا ہونا چاہیے بس اتنا ہی ہے وہ۔ ہماری آنکھوں میں، ہمارے ہونٹ میں، ہماری زبان میں بھی نمی ہے ساتھی، یعنی جتنا پانی اتنا ہونا چاہیے، جتنا ہے اتنا ہی۔ آپ دیکھیے گا ٹھنڈ کے موسم میں بعض اوقات ٹھنڈ کی وجہ سے ہمارے ہونٹ جو ہے سوکھ جاتے ہیں، ہے نا؟ سوکھنے کی وجہ سے ہونٹوں سے پھٹ کے خون نکلنے لگتا ہے۔ کیوں؟ تو آپ کیا لگاتے ہیں؟ لپ بام لگاتے ہیں، ویسلین لگاتے ہیں، مختلف چیزیں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہونٹوں کی نمی جو ہے برقرار رہے، ہونٹ آپ کے سافٹ رہے، کیونکہ اس کو اتنی نمی چاہیے ہونٹوں کو، ورنہ پھٹ کر کے، چرچرا کر کے اسے خون نکلنے لگتا ہے۔ اگر آنکھ میں جتنا پانی ہے نا، اگر وہ اتنا سوکھ جائے تو آنکھ بالکل سخت ہو جائے گا، چرچرا جائے گا، اور پھٹ کر کے آنکھوں سے خون گرنے لگے گا ساتھ۔ اللہ اکبر۔ زبان میں اللہ نے اتنی پانی رکھا ہے، اتنا نمی رکھا ہے کہ آپ دیکھیے کتنا رب العالمین، جب کوئی چیز ہم لقمہ کھاتے ہیں فوراً کیا کہتے ہیں؟ بہت گرم ہے۔ عجیب بات ہے، کیسے آپ کی زبان نے یہ پہچان لیا؟ بہت ٹھنڈ ہے، کھانا بہت ٹھنڈا ہے، بہت تیکھا ہے،
بہت میٹھا ہے، نہیں اس میں نمک نہیں ہے، نمک زیادہ آج ہو گیا. یہ مختلف ٹیسٹ کون ادا کر رہا ہے آپ کو؟ اپنے آپ ہو گیا؟ نہیں بھائی، اپنے آپ ہو گیا. اللہ اکبر. کبھی غور کریں ان سب باتوں پر ساتھی. ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈ کا موسم ہے نا، ٹھنڈ سے مثال دیتا ہوں آپ کو. قانون ہے، قاعدہ ہے کہ ہر چیز، ہر لکوڈ جب سولیڈیفائی ہوتا ہے، اب سولیڈیفائی مطلب کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ لکوڈ جب سخت بنتا ہے، ہاں بھاری ہو جاتا ہے. ناریل تیل لے لیجیے ٹھنڈ کے موسم میں. اب دیکھیے گرمی کے موسم میں ناریل تیل جو ہے نا وہ لکوڈ فارم میں ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈ کے موسم میں جم جاتا ہے. اور یہ نیم ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز بھی سخت ہوتی ہے، لکوڈ جب سولیڈیفائی ہوتا ہے، سخت ہو جاتا ہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، اور بھاری ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن پورے لکوڈ کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی کی ہے، وہ بھی ایک لکوڈ کے ساتھ. وہ کون ہے؟ پانی. پانی ایک ایسا لکوڈ ہے کہ جس کو جب برف بنایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے. مثال دیکھیے، آپ کولڈ ڈرنکس میں برف کے یہ ڈالیں، ٹکڑے ڈالیں، وہ جا کر کے کولڈ ڈرنک کے گلاس کے اندر بیٹھ نہیں جاتا ہے، بلکہ اس پر تیرتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ پگھل جاتا ہے پانی میں، ڈیزالو ہو جاتا ہے پانی میں. آپ دیکھیے تیرتا ہے وہ. کیوں ایسا ہوا؟ اور کس نے ایسا کیا ہے؟ کس نے اس نیم کو بدلا ہے؟ کس نے اور کیوں؟ بائی چانس تو نہیں ہوا، پانی ہی کے ساتھ کیوں ہوا؟ اللہ اکبر. جب ہم غور کرتے ہیں ساتھیوں تو ہم پاتے ہیں کہ سمندر کے اندر اللہ کی بہت ساری مخلوق نہیں ہے، مچھلیاں ہیں، اور پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا مخلوق سمندر کے اندر رکھے. جہاں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے نا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ پانی کا جو اوپری سطح ہے سمندر کا یا جو بھی ندی کا، وہ اتنی ٹھنڈ کی وجہ سے برف بن جاتی ہے ساتھیوں. اگر پانی کے ساتھ بھی یہی قاعدہ ہوتا کہ پانی برف بننے کے بعد بیٹھ جائے، تو اگر پانی برف بننے کے بعد بیٹھتا تو ساری کی ساری سمندر کی جو مخلوق ہے یہ مر جاتی. اللہ اکبر. ان سمندر کی مخلوق کو، ان کی حیات کو، ان کی بقا کو باقی رکھنے کے لیے ایک ایسا خالق ہے جس کا حکم چلتا ہے، جس نے پانی کو حکم دیا تمام تر لکوڈ میں کہ تجھ کو سولیڈیفائی، سخت ہونے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ تجھ کو لائٹ ہو جانا ہے، ہلکا ہو جانا ہے. کیوں؟ ورنہ میری مخلوق جو سمندر کے اندر ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ مر جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. کون کر سکتا ہے؟ خود بخود چیزیں وجود میں آ گئی کیا؟ نہیں. اللہ نے کہا اولو الالباب، عقل والوں کے لیے اللہ نے کہا نشانیاں ہیں. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے آفاق میں، یونیورس میں، ان ستاروں میں، سیاروں میں، سورج میں، چاند میں، گیلیکسیز میں ہم تم کو دکھلائیں گے اپنی نشانیاں. وفیسوں کے اندر ہم تم کو نشانیاں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ حق ایک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک واقعہ یاد آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل عطا فرمائے. امام صاحب کی قبر پہ ساتھیوں کتنے نیک متقی زاہد آدمی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. امام صاحب کا ایک مرتبہ ایک مناظرہ ہوا. مناظرہ طے پایا کس سے؟ ایک ایتھیسٹ سے. آج کل مناظرے ہو رہے ہیں الحمدللہ ایتھیسٹ سے، آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں، تو ایتھیسٹ سے مناظرہ ہوا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. مناظرہ طے پایا. بہت بڑا وہ دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، اللہ کو نہیں ماننے والا، ناستک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہندی میں. ڈیٹ، تاریخ سب طے پائی. بھائی اس دن مناظرہ ہوا، ٹھیک ہے. لوگوں میں، گاؤں والے میں بڑا خوشی کی، امام صاحب تو ہمارے ہیرو ہے ماشاءاللہ، اب وہ ثابت کریں گے اللہ کے وجود کو. ڈیٹ، وقت طے ہوا. سارے کے سارے گاؤں والے ویٹ کر رہے ہیں. وہ دہریہ جو ہے ایتھیسٹ وہ بھی ویٹ کر رہا ہے. اب امام صاحب آئے، اب آئے. صبح سے شام ہو گئی، امام صاحب کو کوئی عطا پتہ نہیں. اب وہ دہریہ وہ ہنسنے لگا. وہی یہ تمہارا امام ہے جس کے بارے میں تم اتنے چرچا کرتے تھے. ڈر گیا، وہ نہیں آنے والا. ارے کون آنے والا ہے؟ وہ کہتا تھا ہر چیز کو بنانے والا ہے نا. تو بتاؤ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا. ارے سورج کو بنانے والا تم کہتے اللہ ہو، چاند کو بنانے کا تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، زمین آسمان کو بنانے والا اللہ ہے. تو سب چیز کو بنانے والا اگر اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ ہو اکبر. جی آج بھی یہ ایتھیسٹ سوال کرتے ہیں بنانے والا کون ہے؟ ہاں. شام ہو گئی، مغرب ہونے کو آیا، امام صاحب نہیں آئے. لوگوں کو لگا آج امام صاحب نے ہماری لوٹیاں ڈبو دی.
دور دراز. ایک آدمی نے کہا بھائی امام صاحب آ رہے ہیں. اللہ اکبر, لوگوں میں خوشی آ گئی, امام صاحب آئے ہیں. لوگ پوچھنے لگے سوال, امام صاحب اتنا دیر تاخیر کیوں ہوئی؟ امام صاحب نے کہا بھائی سب کو جواب دوں گا, رکو ذرا, ان سے بات کرنے دو, ان صاحب سے جن سے مناظرہ ہونا ہے. کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور کیا ہوا, ڈر گئے کیا؟ کہا نہیں ہوا کیا نا, اصل میں جہاں سے آتا ہوں نا تو بیچ میں ایک ندی ہے. اب ندی تو بھیا بوٹ سے ہو گیا, پار کریں گے نا, تیر کے تو نہیں آ سکتے. اچھا ہاں, تو عجیب بات ہوئی کہ میں تو وقت سے نکلا, نہ کوئی بوٹ دکھ رہا نہ کوئی ملاح دکھ رہا ہے, آؤں کیسے؟ تو میں ندی کے کنارے بیٹھ گیا, ویٹ کرتا رہا, کوئی بوٹ آئے, کوئی کشتی آئے, کوئی ملاح آئے, لے کے چلا جائے چلا جائے چلا جائے. شام ہونے کو آئی, میں نے اللہ سے دعا کیا, اے اللہ نہ کوئی کشتی والا آیا نہ کوئی بوٹ آیا, اے اللہ بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی لوگوں کی, میری بھی ذلت, لوگ کیا سوچیں گے. میں نے دعا کیا اللہ کوئی اسباب بھیج دے. اللہ کا قدرت کرشمہ دیکھیے کیا ہوا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی کے اندر سے اچانک کچھ لکڑیاں نکلی, اچانک کچھ کیل نکلے, اچانک ایک ہتھوڑا نکلا, اور اچانک وہ ہتھوڑا ان لکڑیوں کے اوپر سے کانٹی کو ٹھوکنے لگا, اور دھیرے دھیرے اچانک ایک بوٹ بن گیا. بھائی میں سوار ہو گیا, کوئی ملا نہیں تھا, اور اچانک وہ بوٹ مجھے ندی سے پار کر کے آپ کے پاس لے آیا. اب امام صاحب جیسے ذہین آدمی یہ بات کہے گا, سارے گاؤں والے نے سر پکڑ لیا, بھائی چلو آج تو ختم ہو گیا معاملہ. اور وہ دہریہ ہنسنے لگا, کہا یہ ان سے مناظرہ کراؤ گے, یہی ہے تمہارے اتنے بڑے امام؟ اللہ اکبر. امام صاحب بولے آپ ہنس کیوں رہے ہیں بھائی, ایسا ہوا ہے؟ کہا امام صاحب آپ اتنے ذہین آدمی ہیں, اپنے آپ لکڑیاں نکلیں گی, اپنے آپ ہتھوڑا نکلے گا, اپنے آپ کیل نکلے گا, اپنے آپ سب کیل ٹھوکے گا اور سب بوٹ بنے گا اپنے آپ, سب اپنے آپ. امام صاحب نے کہا ارے عجیب بات ہے, یہ اتنا بڑا آسمان زمین چاند ستارے سیارے اپنے آپ آ سکتا ہے, ہم اور اپنے آپ آ سکتے ہیں, تو ایک بوٹ اپنے آپ نہیں آ سکتا؟ اللہ اکبر. دیکھیے ایک لائن میں مناظرہ ختم, سمجھ گیا وہ. اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ آ گئی, یہ درخت, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ گیلیکسی, ساری چیزیں اپنے آپ آ گئی. ایک چھوٹا سا کشتی اپنے آپ نہیں آ سکتا, ایک چھوٹا سا کشتی مجھے اپنے آپ ندی کے پار نہیں کرا سکتا. کیسی بات کرتے ہیں, آپ ہی کے لاجک سے تو میں بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور وہ آدمی لاجواب ہو گیا, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ امام صاحب بہت ذہین آدمی ہے ساتھیوں. اسے سمجھنے کی بات ہے ساتھیوں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, ہر چیز کا جو خالق کی بات ہے نا میرے بھائیوں, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مخلوق کے لیے قاعدہ ہے. یاد رکھیے اس چیز کو, ہر چیز کا ایک خالق ہے, بنانے والا ہے. یہ قاعدہ مخلوق پر لاگو ہوتا ہے, خالق پر نہیں. آپ مخلوق کے قاعدے کو خالق پہ فٹ کریں گے تو آپ غلط ٹھہرائیں گے نا اپنے آپ کو. یاد رکھیے گا اس بات کو. کوئی بھی آپ سے کہ آپ کو یہی کہنا ہے, ہر چیز کا ایک کریٹر ہے, لیکن کس کا؟ مخلوق کا, خالق کا نہیں بھائیو. خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا, اللہ خالق ہے. اللہ نے سب چیز کو بنایا ہے, اس لیے وہی کریٹر ہے ساتھیو. ہاں ایک آپ کو میں آپ سے ایک سوال کروں کہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ نام کا, کل اس کو ایک اولاد ہوا, اس کو ایک اولاد ہوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اولاد لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی؟ میرا دوست ہے عبداللہ, کل اس کو اولاد ہوئی. میں آپ سے پوچھوں گا اولاد لڑکی ہوئی یا لڑکا ہوا؟ تو آپ بولیں گے لڑکا بھی ہو سکتا ہے, نہیں ایک بتائیے. تو آپ بولیں گے لڑکا ہوا, کوئی بولے گا لڑکی ہوئی. بھائی عبداللہ کو لڑکا لڑکی کیسے ہوگی؟ عبداللہ کی بیوی کو نہ ہوگی. قاعدہ یہی نہ ہے, نہیں قاعدہ ہے تو یہ قاعدہ ہے بھائی. عورت کو بچہ ہوتا ہے, برتھ پریگننٹ نہیں ہوتی, یہ قاعدہ ہے. نہیں کوئی کہ عبداللہ کوئی بچہ ہوگا, عبداللہ کو نہیں ہوتا, عبداللہ کی بیوی کو ہوتا ہے ساتھیوں. تو قاعدہ جس پر لاگو ہوتا ہے اس پر لاگو کریں گے. ہر چیز کو بنانے والے, پھر اللہ کو بنا, یہ ختم ہی نہیں ہوگا کہیں پر. یہ مخلوق کے لیے قاعدہ ہے, کریٹر کے لیے قاعدہ لاگو نہیں ہوتا ہے ساتھیوں. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. پڑھیے نماز میں ہم ہر دن کتنا بار پڑھتے ہیں جی اللہ اکبر؟ 300, لگ بھگ 300 مرتبہ. اب بتائیے جو بے نمازی وہ کیا پڑھے گا؟ جو اللہ کا سگا نہیں وہ کس کا سگا ہوا؟ جس نے اللہ سے وفا نہیں کی وہ کس سے وفا کرے گا؟ نہیں. مسلمان ہو بے نمازی رہے, نہیں نہیں نہیں, گواہی دو اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. ان چاند ستارے سیارے گیلیکسیز پتہ نہیں کیا کیا ہے, سب سے بڑا اللہ. یہ وہی گواہی دیتا ہے جو نماز پڑھتا ہے ساتھیوں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اللہ کے بارے میں اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شبہات سے, فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بچا کے رکھے.
اللہ تعالیٰ جو ان شبہات میں فتنوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقید توحید پہ زندہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقید توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے.